میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر دلوں سے زنگ اتارنا چاہتے ہو کفر کا، گناہوں کا، فسق و فجور کا، تو اس کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ موت کو یاد کرو، اور اس کا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ قرآن کی کیا کرو، اسے سمجھ کے پڑھو۔ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو پھر گناہوں سے بچ جائیں۔ یہی نسخہ میرے نبی نے استعمال کیا تھا اس معاشرے پر جو انتہائی غلیظ معاشرہ تھا، جس میں ساری برائیاں موجود تھیں۔ اس معاشرے پر میرے نبی نے اسی نسخے کو استعمال کیا، اور وہ لوگ جو صرف بکریوں کے چرواہے تھے، اجب، جاہل، گوار، قافلوں کو لوٹنے والے، قتل و غارت کے عادی، چور، شراب نوش، سود خور، پھر اس قرآن والے نسخے نے ان لوگوں کو بدل کے کیا سے کیا بنا دیا۔ دنیا رش کرتی ہے، آج تک دنیا ان پہ رش کرتی ہے۔ ان کی حیات بدلی، ان کی حالت بدلی، ان کا باطن بدلا، ان کا ظاہر بدلا، بدل کے رکھ دیا میرے نبی نے۔ ہندو شاعر کہتا ہے کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ جی اٹھتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ میرے نبی نے اس معاشرے کو بدل کے رکھا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی اس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس نسخے کے ساتھ اس معاشرے کو بدلا تھا میرے نبی۔ کبھی وہ اجڑ تھے، گوار تھے، جاہل تھے، ان کا نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، ان کا نام سننا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، ان علاقوں سے گزرنا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور پھر جب میرے نبی نے قرآن والا نسخہ استعمال کیا تو وہ لوگ جو ذلیل تھے، وہ دنیا کے معزز ترین لوگ، احترام ملا، دنیا پر انہوں نے حکومتیں کی، بڑی بڑی مملکتیں ان کا نام سن کے کانپنے لگی۔ یہ عزت ان کو کیوں ملی، یہ عظمت ان کو کیوں ملی، یہ وقار ان کو کیوں ملا، یہ درجات ان کو کیوں ملے، یہ دنیا میں عزت اور فتوحات نے ان کے قدم کیوں چومے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں قرآن کے احکام کو داخل کیا تھا، اور قرآن کے احکامات پر انہوں نے کیا دیا تھا، عمل پیدا ہوئے تھے۔ قرآن کے اوامر کو مانا اور نواہی سے وہ رک گئے۔ جن جن چیزوں سے قرآن نے روکا تھا وہ فوراً رک گئے۔ شراب ان کی گھٹی میں تھی، فطرت میں داخل تھی۔ مکی زندگی میں تو شراب حرام نہیں ہوئی، یہ پینے کے عادی ہیں۔ اور مدینے میں بھی رہا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو وہ تدریجاً آیا، تدریجاً۔ اچانک کہہ دیا جاتا نا کہ شراب حرام ہے تو بڑا شاک گزرتا ان کو، اس لیے کہ وہ ان کی فطرت تھی، ان کی گھٹی میں تھی۔ تدریجاً اس کو حرام کرنے کی طرف صحابہ کی نگاہیں پھیری گئی۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی۔ تجارت کریں شراب کی، بڑا پیسہ کمایا جا سکتا ہے، نفع اس میں، عارضی طور پہ قوت و طاقت کا سبب بھی ہے، لیکن اس کا گناہ بھی ہے۔ تو ساتھ کہا اسمہما اکبر
اکبر من نفعہما، جو گناہ ہے نا وہ نفع سے بڑا ہے. تو صحابہ کے ذہن میں گئی بات کہ اس کا گناہ ہے اور نفع اتنا نہیں جتنا اس کا کیا ہے. کچھ صحابہ تو اسی وقت متنفر ہو. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگ جاؤ کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں. تو نشے میں ہوگے تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب ہو. پتہ نہیں میرا یہ استنباط غلط ہے یا صحیح ہے کہ آج اگر ایک آدمی شراب نہیں پیتا، وہ نشے میں نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے، تو قرآن تو اس سے منع کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہاں تک کہ تم سمجھنے لگ جاؤ. حتی تعلم، تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی جو نماز میں الفاظ ہم پڑھتے ہیں، ضروری ہے کہ نماز میں پڑھے ہوئے الفاظ کو ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں. یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز میری عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، اللہ کے سامنے ذلت کا نام ہے، اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے. یہ نماز ہے، تواضع ہے، انکساری ہے. اور نماز میں ایک نمازی اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے. اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے بندے کی. ذرا پڑھیے آپ میرے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ایاک و ایاک نعبد و ایاک کا کس معنی؟ کا کیا معنی ہے؟ تو یہ نمازی تو کر کے کس سے باتیں کرنے لگتا ہے؟ سے باتیں ہو رہی ہیں. سبحانک اللہم، پاک ہے ذات تیری، وبحمدک، اور ساری خوبیاں اور صفات الوہیت تیرے لیے ہیں. وتبارک اسمک، برکت والا ہے نام تیرا. وتعالی جدک، بلند و بالا ہے عظمت تیری. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا الہ. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وإیاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ سے بولو. نمازی اللہ سے باتیں کرنے، نمازی اللہ سے ہم کلام ہو گیا ہے. یہ مرتبہ ہمیں حاصل ہے. مجھے تو حاصل نہیں ہے، ہم میں سے اللہ کرے کوئی بندہ ایسا ہو، نیک بندہ ہو اللہ کا، جسے یہ مرتبہ حاصل ہو کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کے ذہن میں یہ آئے کہ میں کس سے ہم کلام ہو رہا ہوں. یہ مرتبہ صحابہ کو حاصل، صحابہ کو حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو پرندے رکوع میں حضرت صدیق اکبر کی پیٹھ پہ آ کے اسے کوئی دیوار وہ سمجھ لیتے ہیں پرندے. ہماری نمازیں کیا ہے؟ ٹکرے.
میں اس میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں، آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کی نمازیں ہم سے بہتر ہوں گی، اس میں تواضع ہوگا، خشوع ہوگا، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، دل کی حضوری ہوگی۔ نماز ہے جب بندہ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر، اور جب سر سجدے میں رکھا، ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں، ایک دفعہ یہ تصور کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ سجدے میں کیا لطف آتا ہے اور کتنا مزہ ہے اس سجدے میں۔ ایک مرتبہ یہ تصور کریں کہ جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہے نا، تو یہ سر میں نے رب کے قدموں میں رکھا ہے، اللہ کے قدموں میں ہوں میں، اور میرے لب پہ اس کی تعریفیں ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر رب نے اپنا دست قدرت میری نشانی میں رکھا، مجھے اٹھایا، لیکن مجھے اس سجدے میں اتنا مزہ آیا کہ میں دوبارہ سجدے میں گرا۔ یہ مومن کی معراج ہے، یہ مومن کی، اگر اس کو یہ تصور حاصل ہو جائے کہ میں نے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے اور اللہ مجھے اٹھا رہے ہیں، میں پھر جھک رہا ہوں، تو یہ مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، میرے آقا نے کہا نماز مومنوں کی کیا ہے؟ معراج ہے، تو یہ معراج ہے۔ تو نماز میں اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر نمازی کو نماز کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر جب یہ آیت آئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب ہو نہ جاؤ، تو صحابہ سمجھ گئے کہ شراب کوئی ایسی بری چیز تو ہے جسے پی کر بندہ رب کے حضور حاضری نہیں دے سکتا، تو کئی منیب لوگوں نے اس وقت شراب کو چھوڑ دیا۔ یہ دو حکم پہلے آئے، تیسرا حکم آیا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ جوا، شراب، دارو، تیروں کے ذریعے فارے نکلوانا اور بتوں کے جگہوں میں جا کے جانوروں کو ذبح کرنا، رجسن، میری گندگی ہے، من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچو اس سے۔ بس یوں ہی ہے اتری۔ تو جن صحابہ کے گھروں میں شراب کے دور چل رہے تھے، دوستو احباب جمع تھے، یوں ہی یہ ان کے کانوں میں پہنچی، شراب کے مٹکے ٹوٹنے لگے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہتی تھی جس طرح تیز بارش آئے تو پانی گلیوں میں بہنے لگے۔ جب اس قرآن پہ ان لوگوں نے عمل کیا تو پھر انہیں بلندیاں ملی، اس قرآن میں انہوں نے عمل کیا تو پھر انہیں عظمتیں ملی، اس قرآن میں انہوں نے عمل کیا تو پھر انہوں نے دین کے جھنڈے پوری دنیا پہ جا کے گاڑ دیے۔ اسی کو میرے آقا نے بیان کیا تھا، ارشاد ہوا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کا ارشاد ہے، پلے باندھ لو۔ عزت کا معیار اور بلندی کا معیار، عظمت کا معیار اور کامیابیوں کا معیار اور کامرانیوں کا معیار اور فتوحات کا معیار فوج کو قرار نہیں دیا، لشکر کو قرار نہیں دیا، اسلحہ کو قرار نہیں دیا،
نے عظمت و رفعت کا معیار اللہ کے قرآن کو بنا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا ہم بھی انہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچائیں گے، عزتیں دیں گے، عظمتیں دیں گے، بلندیاں دیں گے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو لوگ اس قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کریں گے، اسے سینے سے نہیں لگائیں گے، اس کے اوامر کو نہیں مانیں